کمزور ارادوں کی علامت ہے اگر رونا کمزور ارادوں کی علامت ہے اگر گریا کون قوم زمانے میں زندہ کیوں کر رونا کمزور ارادوں کی علامت ہے اگر گریا کن قوم زمانے میں ہے زندہ کیوں کر ہم سے ٹکرائے ہیں دنیا میں کئی دیدہ اتر شام و بغداد کی تاریکی سے پوچھ جا کر ہائے سچ ہے کہ ظلم میں آگے تو نہ تھے ہائے سچ ہے کہ ظلم میں آگے تو نہ تھے رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو نہ تھے رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو ہے سلوات پڑھ دی والے محمد پہ ختم ہو فرمائیے کہ موتی رول رہے ہیں مدحہ کے موتی رول رہی ہے کانوں میں رس گھول رہی ہے کانوں میں رس گھول رہی ہے کہ ہاں یہ زبان میسم کی زبان ہے ہاں یہ زبان میسم کی زبان ہے کٹ گئی پھر بھی بول رہی ہے کٹ گئی پھر بھی بول رہی ہے کانوں میں رس گھول رہی ہے سلوات پڑھ دیں والے محمد منقبت کے 5-6 شعر میں کب اس کو بھلا گردشِ ایام کا ڈر ہے کب اس کو بھلا گردشِ ایام کا ڈر ہے جس کا در شہزادیے کونین پہ سر ہے جس کا در شہزادیے کونین پہ سر ہے کہ دربان بھی درزی بھی ملازم بھی فرشتے دربان بھی درزی بھی ملازم بھی فرشتے گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے گھر فاطمہ زہرا کا کہ ناراض ہوں زہرا تو خدا بھی نہیں راضی ناراض ہوں زہرا تو خدا بھی نہیں راضی اس قول پیمبر میں اگر ہے نا مگر ہے اس قول پیمبر میں اگر ہے نا مگر ہے کہ ہاں مانگ لو دے دیں گی فدق چیز ہی کیا ہے ہاں مانگ لو دے دیں گی
فدک چیز ہی کیا ہے، زہرا کے بھی پہلو میں خدیجہ کا جگر، زہرا کے بھی پہلو خدیجہ کا جگر ہے، ہاں مانگ لو دے دیں گی، فدک چیز ہی کیا ہے، زہرا کے بھی پہلو میں خدیجہ کا جگر ہے، کہ چھوٹی تو نہیں کوئی نماز آج علی کی، چھوٹی تو نہیں کوئی نماز آج علی کی، ڈھلتے ہوئے سورج تجھے کچھ اس کی خبر ہے، ڈھلتے ہوئے سورج، اور ایک دو شعروں میں کہ اندیشہ جنت ہے جسے ہے وہ کوئی اور، اندیشہ جنت ہے جسے ہے وہ کوئی اور، جنت تو شہیدی کے عزادار کا گھر ہے، جنت تو شہیدی کے، اور آخری شعر کہ جو سن کے نہ جھوم اٹھے وفا روح بلالی، جو سن کے نہ جھوم اٹھے وفا روح بلالی، اکبر کی اظہار کے مقدر کی سحر ہے، اکبر کی اظہار کے مقدر کی سحر ہے، اکبر کی اظہار کے جواب ہے، جواب ہے اس جگہ، اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ فاتحہ۔ بادشاہ جانتا ہے جو کام کرتا ہے بننا ہے آپ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ومولانا ومولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، صلوات محمد وآل محمد۔ یہ بات
تمام افراد بلا قید مذہب و ملت جانتے ہیں صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات. اگر زحمت نہ ہو تو ایک بار اور صلوات پڑھ لیں. اللہ کا دین اور خود اللہ کی ذات اور اس ذات واجب الوجود کا بھیجا ہوا رسول اور اس رسول کی تعلیم کردہ باتوں پہ عمل کرنے والے مومنین کنیکشن ایک دوسرے سے ہے. مومنین کا کنیکشن رسول سے ہے, رسول کا کنیکشن اللہ سے ہے. اللہ کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو وہ اپنے حبیب کو خبر دیتا ہے اور اللہ کے حبیب مومنین کو اس خبر سے مطلع کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے, یہ پیغام ہمیں پہنچانے کے لیے کہا ہے, یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے ہم سے کہا ہے. تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیتوں کو اللہ کے حبیب نے ویسے ہی پہنچایا جیسا پہنچانے کا حق تھا. دیکھیے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آج یہ روٹھا ہوا ہے تو اس کو سائڈ کر کے اگر ہم لوگ بات سن لیں, اور اگر میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو تھوڑا سا قریب آ جائیے تاکہ بات سن. یہ جو بیچ بیچ میں ڈسٹرب ہوگا تو آپ کا ذہن ادھر چلا جائے گا اور میری بات ادھر نکل جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ تو یقین اور عقیدہ ہے کہ تمام آیتوں کو اللہ کے حبیب نے, اللہ کے رسول نے مسلمانوں تک ویسا ہی پہنچایا جیسا اللہ نے بھیجا. نہ کوئی اس میں کمی کی نہ کوئی زیادتی کی, یہ کر بھی نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو امین بنایا ہے, امین بنا کر بھیجا ہے. امانت داری ایسی ہے کہ اللہ کے نبی کو مسلمانوں نے نہیں, کلمہ پڑھنے والوں نے نہیں, بلکہ غیروں نے امانتیں رکھی ہیں, اور امانتیں رکھ کر وہ مطمئن ہو گئے کہ میری امانت میں اب خیانت نہیں ہوگی, اطمینان سے رہ گئے. بعض افراد دور دراز سفر پہ چلے جاتے تھے اپنی امانتیں رکھ کر, اس یقین کے ساتھ کہ میری امانت میں خیانت نہیں ہونے والی ہے. جب آتے تھے تو اپنی امانتیں وہ لے جاتے تھے. چنانچہ شب ہجرت کچھ امانتیں اللہ کے نبی نے مولائے کائنات کے حوالے کی اور کہا کہ ان امانتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیجئے گا جن کی یہ امانتیں ہیں. تاریخ نے بس یہیں تک یہ بات کہی ہے کہ امانتوں کو حوالے کر دیا اور مکے سے مدینے کی طرف چلے گئے.
تاریخ نے نہ ان لوگوں کا نام بتایا، نہ کوئی فہرست دی کہ کس کی امانتیں تھیں۔ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امانتوں کو اس کے حوالے کر رہے تھے جو ہر اعتبار سے پیغمبر اسلام کے جیسا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ کوئی فہرست نہیں دی اور فہرست دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ پیغمبر اسلام جانتے ہیں کہ علی کا علم وہی ہے جو میرا علم ہے، جو میرا علم ہے وہ علی کا علم ہے۔ دیکھیے میں ادھر بول رہا ہوں، وہ سب کی نگاہیں اور سب کا ذہن ادھر ہے، اس لیے لطف نہیں آ رہا ہے گفتگو میں۔ جب آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے نا تو لگتا یہ ہے کہ میری بات ضائع ہو رہی ہے۔ آنکھوں سے آنکھیں ملی رہیں تو گفتگو کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ جب نگاہ ملی ہوتی ہے تو ذہن بھی ادھر ہی کام کرتا ہے جدھر نگاہ ہوتی ہے۔ اس کے مسئلے کو چھوڑ دیجئے، جو بات ہے وہ آپ تک میں پہنچائے دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی امین ہیں، وہ امانتیں جو مولا کائنات کے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ان امانتوں کو مولا کائنات نے دے دیا ان لوگوں کو جن لوگوں کی امانتیں تھیں۔ اگر نہیں دیا ہوتا تو تاریخ کے مورخین کبھی نہ چھوڑتے۔ جب ڈھونڈ ڈھونڈ کر نقص نکالنے کی کوشش ہوتی رہی اور کوئی نقص نہیں ملا تو یہ تو ایک واضح باتیں تھیں، لکھ دیتے کہ 2-3 لوگ تھے جن کی امانت علی نہیں دے سکے، یا اس کی امانت اس کو دے دیا، اس کی امانت اس کو دے دیا، کوئی خلط ملط بھی نہیں ہوا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ معصوم کے ہاتھوں سے کوئی چیز مس ہو جائے۔ جس علی کے ہاتھ اللہ کے نبی کی دی ہوئی امانت میں ذرا بھی فرق نہیں ہو سکتا ہے، اس رسول اللہ کی شریعت کو علی کے ہاتھوں کیسے ادھر ادھر ہو جاتا؟ یعنی جو شریعت الہیہ پیغمبر اسلام کے ذریعے ملنا تھا، وہی شریعت علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں ملی بعینہ، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور اس کی دلیل بھی قرآن نے بھی دی اور تاریخ نے بھی۔ تاریخ نے جو دلیل دی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دین کے فیصلے کے لیے دربار تک جانا پڑا۔ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مولا کائنات دربار تک کیوں جاتے تھے جب نا اتفاقی تھی۔ مسئلہ نا اتفاقی اور اتفاق کا نہیں ہے، مولا کائنات کی نظر میں مسئلہ دین کا تھا۔ دین تباہ نہ ہو جائے، دین برباد نہ ہو جائے، دین خدا کا بدنام نہ ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مسئلے ایسے آتے ہی تھے کہ جس کا فیصلہ بغیر علی کے ہونا ممکن نہیں تھا۔ بھائی بچہ ایک ہو، دعوے دار 2 ماہ ہو جائے، ہے کسی میں ہمت جو فیصلہ کر دے؟ ایک بچہ 2 ماہ دعوے دار، وہ کہہ رہی میرا بیٹا، وہ کہہ رہی میرا بیٹا، فیصلہ کرے کون؟ دونوں مائیں ڈٹی ہوئی۔ اب اس واقعے سے ایک پیغام اور عظیم پیغام آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی خاموش کیوں بیٹھ گئے۔
مولا علی خاموش کیوں بیٹھ گئے؟ سنیے وجہ، اسی واقعے سے فیصلہ اور نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ مسئلہ جب نہیں سلجھا، وہ کہ بلائیے بھائی مشکل کشا کو بلائیے۔ مولا کائنات دربار میں آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ بچہ ایک ہے، دعوے دار دو ہیں، دونوں کا دعویٰ یہ کہ میرا بچہ ہے۔ کہ بس اتنی سی بات؟ کہاں؟ کہ قمبر لاؤ میری ذوالفقار۔ علی خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ نتیجہ سنیے گا۔ قمبر لاؤ میری ذوالفقار۔ قمبر ذوالفقار لے کر حاضر ہوئے، پورا دربار سکتے میں۔ وہ خاتون فوراً پوچھتے یا علی کیا کیجئے گا؟ ایک خاتون پوچھتی اس میں سے یا علی کیا کیجئے گا؟ کہ تم دونوں مان نہیں رہی ہو تو آدھا آدھا کر کے دے دیتے ہیں، آدھا تمہیں آدھا اس کو۔ جو اسلم تھی پیروں پہ گر پڑی، مولا مجھے بچہ نہیں چاہیے، توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہ یہ اسی کے پاس رہے مگر زندہ رہے۔ اب سنا کہ علی خاموش کیوں رہے؟ علی کو نہ تخت چاہیے تھا نہ خلافت، علی خاموش اس لیے رہے کہ دین رہے، تو اصل وارث تک پہنچ جائے گا۔ یہ وجہ تھی مولا کی خاموشی کی۔ جو اصل ماں تھی کہ یا علی مجھے بچہ نہیں چاہیے، دے دیجئے اسی کو، زندہ تو رہے گا۔ مولا نے اس سے لیا، جو خاموش تھی کہ بچہ اس کے حوالے کرو۔ جب اس نے پھر کہا یا علی بات صحیح ہے کہ اسلمہ بولے، حقدار وہی ہے، میں تو صرف بچے کی لالچ میں دعوے دار بن گئی، اصل حق اسی کا ہے، دے دیا۔ اس طرح سے کئی واقعات اللہ کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے مولا کائنات کی ضرورت رہی، اور ہر زمانے میں امام کی ضرورت رہی۔ یہ اور بات ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کو اذیت دینے والے، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، مجوسی نہیں تھے، کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، کون تھے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، اور سب کی یہ کوشش ہوتی تھی۔ میں اپنے موضوع سے قریب آ کر یہ گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ کوشش یہ ہوتی تھی کہ ائمہ معصومین کو معاذ اللہ استغفر اللہ ذلیل کیا جائے۔ ذلتوں کی آغوش میں پلنے والے، ذلتوں کی آغوش میں پلنے والے انہیں ذلیل کرنا چاہ رہے تھے جن کے قدموں کی خاک سے عزت وجود میں آتی ہے۔ کیا کیا؟ بہت بڑا ساحر کہتے جادوگر کو بلایا، دربار میں بٹھایا، کہا دیکھو میں ایک مہمان کو بلا رہا ہوں، کام یہ ہے کہ جب دسترخوان پہ وہ بیٹھ جائے، کھانا شروع ہو جائے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے جادو سے اس کے لقمے کو گرا دینا۔ اس نے شروع کیا۔ امام رضا علیہ السلام
دسترخوان پہ بیٹھے، اس نے جادو کیا، پہلا لقمہ گر گیا، دوسرا لقمہ پھر اٹھایا، پھر گر گیا، تیسرا لقمہ اٹھایا، پھر گر گیا۔ امام علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ ایک قالین ٹنگی ہوئی تھی جس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ قالین سے شیر نکلا اور پورے جادوگروں کو کھا گیا۔ مامون گھبرا کر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا یا ابن رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ کہ تو نے تو سوچا تھا کہ لقمے گرا گرا کر میرا مذاق اڑا دے گا، تجھے میرے اختیارات معلوم نہیں۔ میں نے فقط اسے اشارہ کیا کہ تو کیا دیکھ رہا ہے، اور اس نے ان سب کو کھا لیا۔ کہتا کہ مولا اتنی بات تو سمجھ میں آئی کہ آپ نے اشارہ کیا، وہ شیر آیا کھا لیا، پھر وہ اسی طرح جا کر وہاں تصویر بن گیا۔ ان جادوگروں کی ہڈیاں کیا ہوئی؟ وہ گوشت کیا ہوئے ان کے جسم کے؟ کہ یہی تو میں تجھے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم موسیٰ کے واقعات پڑھا ہوتا، اگر تو نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھے ہوتے تو یہ سوال نہ کرتا کہ مولا کیوں؟ کہ یہ بتا جناب موسیٰ کے عصا نے فرعون کے ساحروں کے سانپوں کو کھا لیا تھا اژدہا بن کر، پھر وہ عصا بن گیا تو ان سانپوں کا وجود کہاں گیا؟ یاد رکھ معجزہ کہتے ہی اسے ہے، یا تو وجود دے دیتا ہے یا وجود مٹا دیتا ہے۔ صلوات در محمد وآل محمد۔ تو کوئی کسی صورت میں پیغمبر اسلام کے لیے بھی، اللہ کے نبی کے لیے بھی لوگوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، جبکہ یہ فیصلہ ہے قدرت کا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ اللہ کی عزت کیا؟ اللہ کو بھی اللہ کا ہی مذاق اڑانے والوں نے اڑایا، اور ایسا اڑایا کہ آج تک تاریخ کا وہ حصہ بن گیا۔ پیغمبر اسلام کا ہی مذاق اڑانے والوں نے اڑایا، اور یہ سمجھتے رہے کہ شاید نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن جس نبی کو اللہ نے تخلیق کائنات کا سبب بنایا ہو، اس نبی کا مذاق کوئی کیا اڑا سکتا ہے؟ یہ تو اختیارات نبی نے کچھ نہیں دکھائے کائنات کو۔ یہ پتھروں تھروں سے کلمہ پڑھوانا یہ کوئی بڑی بات نہیں نبوت کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے معمولی سی بات ہے۔ ایک جملہ کہوں شاید برداشت کر لیجئے گا، اس طرح کے کام تو علی کے دیوانے کرتے رہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ پتھر اتر سے کام لینا، جناب سلمان فارسی جنہیں سلمان محمدی کہا جاتا، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جناب ابو ذر غفاری آئے، پوچھا ابو ذر خیریت؟ کہاں خیریت؟ کا سلمان یوں ہی بیٹھے ہو؟ کہاں کیا ہوا؟ کہا کچھ کھانا وانا نہیں بن رہا۔ کہاں کھانا بن رہا؟ کہا چولہے میں تو آگ نہیں جل رہی ہے۔ کہا جا کر دیکھو۔ کہا کیا مذاق کر رہے ہو سلمان؟
تو چولہے میں آگ ہی نہیں جل رہی ہے تو پھر بنے گا کیا؟ اچھا ٹھیک، 2 پتھر اٹھائے چولہے میں ڈال دیے، پتھر آگ میں تبدیل ہو گئے۔ سلمان فارسی نے کیا کہا؟ کچھ کہا نہیں نا، فقط ارادہ کیا ہوگا۔ جس سلمان کے ارادے سے پتھر انگارہ بن جائے، وہ سلمان فارسی کون ہے؟ پیغمبر اسلام کے بہترین غلام، بہترین صحابی۔ صحابیت کو اگر پڑھا جائے تو ایسے ایسے اصحاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں جن کے کرامات، جن کے فیوض و برکات کائنات سن نہیں سکتی ہے، بلکہ لوگ اعتراض کر بیٹھیں گے کہ ایک صحابی کو اتنا اختیار کیسے مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ صحابی ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ صحابی حضور اکرم ہو۔ اصحاب کی فضیلتیں ہم تک اتنی پہنچی ہی نہیں، مسلمانوں نے اتنے اصحاب کی فضیلتیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جاہلیت کا دور، جس دور میں پیغمبر اسلام کے سامنے اصحاب بیٹھتے تھے، اس میں کتنے پڑھے لکھے صحابی تھے؟ کتنے اصحاب پڑھنا لکھنا جانتے تھے؟ نہیں، چند افراد تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ بقیہ اصحاب کرام اتنے میموری کے تیز ہوتے تھے کہ پیغمبر بیان کرتے تھے انہیں سب یاد ہو جاتا تھا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا صحابی بھی ہے، صحابی کہتے کسے؟ جو قریب بیٹھا ہو، جو بزم رسالت ماب میں بیٹھا ہو۔ مگر ایک ایسا صحابی بھی ہے جو قریب پیغمبر بیٹھا ہی نہیں مگر صحابیت کا درجہ رکھتا ہے۔ کون؟ اویس قرنی ہیں صحابی حضور۔ کس بنیاد پہ؟ محبت کی بنیاد پہ، الفت کی بنیاد پہ، اطاعت کی بنیاد پہ۔ اور ایک صحابی تو ایسے بھی ہیں جناب حنظلہ، جن کی شہادت ہو گئی تو ملائکہ نے غسل دیا۔ پیغمبر نے بھیجا، جاؤ حنظلہ شہید ہو گئے، ان کا جنازہ اٹھا کے لاؤ۔ اصحاب گئے، جا کر جنازہ اٹھا کر لائے، پانی جسم سے ٹپک رہا تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا؟ ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا؟ کہ انہیں ملائکہ نے غسل دیا۔ اسی لیے جناب حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ گفتگو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ شرف و مرتبہ کس وجہ سے مل رہا، یہ عزت کس وجہ سے مل رہی؟ حضور کی اطاعت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، حضور کی قربت کی وجہ سے۔ اگر کوئی پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھ کر ادھر کی بات ادھر کرے تو اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا، میرے نبی اگر کوئی خبر آپ کو دی جا رہی ہے تو پہلے آپ اس کی تصدیق کر لیجئے۔ سورہ بقرہ میں پوری تفصیل ہے، آپ تصدیق کر لیجئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پیغمبر کے قریب بیٹھنے والے ہیں، تو یہ تو تسلیم کرنا ہوگا کہ حضور کی بارگاہ میں ہر بیٹھنے والا صادق نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہر شخص صادق نہیں ہے۔ کچھ اس میں ایسے بھی ہیں جو گڑبڑی پیدا کرنے کے لیے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ بھئی یہ دور بدلتا ہے، مزاج نہیں بدلتا۔ یہ تو واقعہ پیغمبر کے زمانے کا ہے نا، مگر ایسا نہیں ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ادھر کی ادھر
ادھر کی ادھر کرتے رہتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے کہ ادھر کی لا کر ادھر دے دیں گے, ادھر کی لے جا کر ادھر دے دیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ دو لوگوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا. یہی ہوا مسلمانوں کے درمیان. جھوٹے لوگوں سے جب حدیثیں لی جانے لگی تو ادھر کی بات ادھر ہوتی چلی گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو جس کو سچا مان گیا اسی کی بات پر یقین کر گیا. حضور اکرم نے اپنے متعلق بیان کر دیا, میں صادق الوعد ہوں, میں سچا ہوں, جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو, اگر ہم سے نہیں پوچھ سکتے تو اپنے جیسا. ہم دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں, انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ اطرتی واہل بیتی. جو پوچھنا ہو یا قرآن سے پوچھو یا میرے اہل بیت سے پوچھو. صلوات محمد و آل محمد. جب اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے اپنی اطرت. اہل بیت علیہ السلام سے پوچھو, قرآن سے پوچھو. قرآن سمجھ میں نہیں آتا, چلیے ٹھیک ہے, اہل بیت علیہ السلام تو سمجھ میں آتے ہیں, مگر اس میں بھی بات بگڑ گئی. بات یہ بگڑ گئی کہ کچھ لوگ طے ہی نہیں کر پائے کہ اہل بیت کون ہیں. اہل بیت کون ہیں, یہاں بھی بات کنفیوژن ہو, کنفیوز کر دیے گئے لوگ. جبکہ قرآن مجید نے اس کی وضاحت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انی تارک فیکم الثقلین. یہ پیغمبر کی حدیث. قرآن نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت. اچھا اب واضح نہیں ہو رہا نا, ابھی بھی واضح نہیں ہوا. تو مباہلے کی آیت پڑھیے. مباہلے میں اللہ نے کیا کہا اپنے نبی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اہل بیت واضح ہو گئے. کس سے فرمایا اللہ کے نبی نے؟ عیسائیوں سے. کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. اہل بیت. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اس اہل بیت کے قافلے کو نصارے نجران نے دیکھا تو کہا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے, ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. اسی قافیے کا دوسرا لفظ بھی ہے. عیسائیوں نے ایک بات بتا دی کائنات کو, یاد رکھو, نہ ان سے مباہلہ کیا جا سکتا ہے نہ ان سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. نہ ان کے مقابل کوئی آئے گا, نہ ان سے مباہلہ کوئی کرے گا. مباہلہ کرے گا تو اللہ کی لعنت برسے گی, مقابلہ کرے گا تو اللہ پتھر سے مارے گا. بھائی دو ہی جگہ پتھر سے اللہ نے مارے, یا تو خانہ کعبہ کے حفاظت کے لیے ابرہا کے لشکر کو مارا, اور یا پھر غدیر میں انکار ولایت علی ابن ابی طالب کرنے والے کو مارا. کم از کم اس سے بھی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اپنے گھر میں پیدا ہونے والے کو پتھر سے مارتا ہے, اس کے دشمن کو یا اس گھر کے دشمن کو مارتا ہے. تو بات اتنی
حدیث ہی کہنی ہے مجھے کہ جو اللہ کے گھر کا مخالف ہوگا وہ بھی پتھر سے مارا جائے گا، جو علی کا دشمن ہوگا وہ بھی پتھر سے مارا جائے گا۔ تو دشمنان علی کو کائنات میں تلاش کرتے جائیے، جسے یا علی کا نعرہ بدعت لگے وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ یہ تو صاف صاف بات ہے کہ اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اتباع کے لیے اللہ نے آیتوں میں اشارے کیے، کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کیا کرو؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اب یہاں مفسرین نے تھوڑا معاملہ آ کر پھر کنفیوز کر دیا۔ امر منکم یعنی صاحبان امر کی، صاحبان امر سے مراد حکومت وقت لے لیا، تو یہاں کس کی اطاعت کیجئے گا؟ اگر صاحبان حکومت کی اطاعت ضروری ہے تو پھر یہاں کس کی اطاعت ہوگی؟ اور اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا تطیعوا الذین کفروا، اے وہ لوگ جو ایمان لیا خبردار کافروں کی اطاعت نہ کرنا۔ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اولی الامر کی۔ قرآن پھر روک رہا ہے یہ کہہ کر، یا ایھا الذین آمنوا تطیعوا الذین کفروا، اے وہ لوگ جو ایمان لے خبردار کافروں کی اطاعت نہیں کرنا۔ تو اگر صاحب امر کافر ہے تو قرآن تو منع کر رہا، پھر کہاں جائیے گا؟ صاحب امر ہے کون؟ تلاش کرنا ہے نا، صاحب امر کون ہے؟ تو قرآن مجید نے صاحبان امر کی نشاندہی کر دی۔ صاحب امر وہ ہوگا جس کا حکم کائنات کے ذرے ذرے پہ ہو، کائنات کے ذرے ذرے پہ ہو، تو تلاش کیجئے جس کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پہ ہو۔ ہے کوئی؟ نہیں ملے گا۔ کون ملے گا؟ دو ذات ملے گی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک اللہ کی۔ اللہ مالک کائنات ہے، پیغمبر اسلام کی ذات کو اللہ نے اتنا عظیم بنایا کہ ذرے ذرے پہ آپ کا اشارہ کام کرے گا۔ پھر ایک معاملہ آیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی، رسول اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی، صاحب امر کی بات رہ گئی۔ تو تیسرا کون ہے جس کا اشارہ کائنات پہ کام کرتا ہے؟ کوئی تو ہوگا جو صاحب امر ہوگا۔ تو ایک ذات ملی اور وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ملی۔ وہ ذات اس وقت سمجھ میں آئی جب حضور کے آنکھوں پہ نیند طاری ہوئی، علی خاک پہ بیٹھے ہوئے تھے، زانو اقدس پہ حضور کا سر تھا، سورج غروب ہو چکا تھا، حضور کی آنکھ کھلی، پوچھا یا علی نماز پڑھی؟ کہ یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا، آپ میرے زانو پہ آرام فرما رہے تھے۔ کہ علی سورج غروب ہو گیا؟ کہاں؟ کا اشارہ کرو۔ جغرافی جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ لوگ ذرا سا
دھیان دیں گے. اشارہ ہوا سورج آیا نصف النہار تک. کہاں تک؟ نصف النہار تک. سورج پلٹ کر آیا بڑی شرافت سے. توجہ چاہ رہا ہوں. اتنی آہستگی سے پلٹ کر آیا کہ کائنات میں کسی کو خبر بھی نہ ہوئی کہ زمین گھومی کہ سورج پلٹا. نہیں پتا چلا. علی نے نماز ادا کر لی. 2 ہی تو انگلیاں مجھے کائنات میں دکھائی دی. 2 ہی انگلیاں ملی. ایک انگلی نے سورج پلٹایا, دوسری انگلی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا. رسول اللہ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا. علی کی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا. دونوں انگلیوں نے کائنات کو بتا دیا یاد رکھنا انگلی برابر بھی فرق نہیں ہے. محاورے میں یہاں نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ صاحب امر وہی ہے جس کی حکومت یہاں سے لے کر وہاں تک ہو. وہ آفتاب ہو, ذرے ہو, سورج ہو, ماہتاب ہو, ہر اعتبار سے. اور جب اس سے انسان ملحق ہو جاتا ہے, ایک لفظ آج پڑھ رہا ہوں کل اس کی وضاحت کروں گا. عزت کے لیے اللہ نے مومنین سے وعدہ لے لیا ہے. مومنین گھبرائیں نہیں, عزت آپ ہی کے لیے. آپ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. مومن کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وعدہ الہی ہے. اب وہ آپ سمجھتے رہیے گا کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں. ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ آپ طے کیجئے گا نا. ہم طے کیوں کریں؟ بس مومنین کے لیے. مگر مولا کائنات علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے, جمال بھائی یہ لفظ یاد رکھیے گا, کر میں بھول جاؤں تو آپ یاد دلائیے گا. قول پڑھ رہا ہوں, وضاحت کل کروں گا. مولا فرماتے ہیں جس کا نسب گر جائے اس کا حسب اسے اٹھا نہیں سکتا. بڑی عجیب لفظ ہے. گزارش کروں گا کہ اردو پڑھا کیجیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروفیسر صاحب موجود ہیں. مولا کا قول ہے جس کا نسب گر جائے اس کا حسب اسے اٹھا نہیں سکتا. اگر یہ قول مولا ذہنوں میں بس جائے نا, ذہنوں میں بس جائے تو انسان اپنے نسب کو ہمیشہ اعلیٰ رکھے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کربلا میں تو سب سن رہے تھے. مولا حسین کہہ رہے ہیں, نماز رسول کہہ رہا. کربلا میں ایسے بھی لوگ تھے جن لوگوں نے حسین علیہ السلام کو رسول اللہ کے کاندھے پہ دیکھا تھا. ایسے بھی لوگ تھے جن لوگوں نے مولا حسین کو رسول اللہ کے زانوں پہ دیکھا تھا. ایسے بھی لوگ تھے جن لوگوں نے مولا حسین کو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ دیکھا تھا. بلکہ اگر کسی اہل سنت خطیب کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو برا نہ ہوگا. وہ شخص کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں قاتلان حسین کو اگر تلاش کرو گے تو
اکثر صحابیوں کی اولاد ملے گی. جیسے عمر سعد، نام عمر ہے، سعد اس کے باپ کا نام ہے، عمر ابن سعد، مگر دونوں کو ملا دیا گیا اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایک ہی نام ہے. نہیں، عمر ابن سعد، سعد کا بیٹا عمر. یہ سعد کون ہے؟ سعد ابن وقاص رسول اللہ کے صحابی ہیں. کربلا فقط میدان جنگ نہیں ہے. میدان کربلا میں حسین نے کائنات بھی سمیٹ کر رکھ دیا اور شریعت خدا بھی سمیٹ کر رکھ دیا. اگر کربلا نہ سمجھ میں آئی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا. کربلا سمجھنے کی جا ہے، کربلا فکر چاہتی ہے، کربلا تدبر چاہتا ہے. کربلا کے اندر ذرا غور کر کے دیکھیے، یہاں فقط تلواریں نہیں چل رہی ہیں، فقط گلے نہیں کٹ رہے ہیں، فقط پیاس کی صدا نہیں ہے، فقط مظلوموں کی آہ نہیں ہے. کربلا ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی جرأت عطا کرتا ہے. جسے کربلا سمجھ میں آ گئی وہ کبھی ظالم کی حمایت نہیں کرے گا، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اہل بیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دربار یزید میں صرف مثال کے لیے، مصائب مجھے دوسرے شہید کا پڑھنا ہے مگر صرف آپ کی خدمت میں اہل بیت کو سمجھنے کی بات کر رہا ہوں. میر انیس نے چچا وہ جملہ، وہ مصرع کہا تھا، قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے. ہند کون ہے؟ زوج یزید ہے. لیکن جب اس کے دل میں اہل بیت کی محبت بھری ہوئی تھی اور جب معلوم ہو گیا تو یزید کی مخالفت کرنے کو کھڑی ہو گئی اور ننگے سر دربار میں آ گئی. جلدی سے یزید نے چادر کھینچ کر اس کے سر پہ ڈالا تو کہتی ہے تف ہے، لعنت ہے تجھ پہ کہ محمد کی بیٹیاں ننگے سر رہیں اور تو اپنی زوجہ کے سر کو چھپانے کی فکر کر رہا. یہ جرأت ہونی چاہیے. اہل بیت کی محبت جرأت پیدا کرتی ہے. اہل بیت کی محبت دو منہا نہیں بناتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت، وہ وسیع حسن خان صاحب کا جملہ، ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے لوگ بہرحال انہی کی نقل کی ہوئی بات کو کہہ دیں تو کافی ہے. کسی مجلس میں نے ان سے سنا تھا کہ بھیا ایسے نہیں چلے گا، گئیوں میں ہاں بچھڑوں میں ہاں. جی اگر سیکھنا ہے تو سیکھیے کربلا سے. جوانی کس کو پسند نہیں ہے؟ سب کو پسند ہے. مگر میرا سلام کربلا کی ماؤں کو جو شب عاشور اپنے جوانوں کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کر کہہ رہی میرے لال کل قتل ہونے کا دن ہے، کل تمہاری جان قربان ہونے کا دن ہے، میرے فرزند سبقت کرنا دوسروں پہ. مجھے سرخرو کر دینا شہزادی کونین کی نگاہوں میں. نبی کی بیٹی کی نگاہوں میں سرخرو کرنے کے لیے اپنے بچوں سے التماس کر رہی ہیں مائیں، میرے لال کل جتنا جلدی ہو سکے تم آقا پہ اپنی جان قربان کر دینا. 2 مرحلوں میں جنگ ہوئی، حملہ اولا اور حملہ ثانی. پہلا حملہ
جب ہوا تو عالم کیا تھا؟ مصلی عبادت پر حسین کے چاہنے والے کھڑے ہیں. لوگ مسجد میں اے سی لگا کر بھی نماز نہیں پڑھ پاتے. ان نمازیوں کو سلام کیجئے جو تیروں کی زد پہ کھڑے ہیں، صفے بنائے ہوئے ہیں حسین کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے. اسلام ہے. مگر جب دیکھا 2-3 جیالوں نے کہ تیر کمانوں میں پھنس چکے ہیں، کمانیں کڑکنے والی ہیں، تو سعید و زہیر جیسے نمازی حسین کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے. مولا آپ نماز پڑھیے، ایک تیر آپ کی طرف آنے ایک تیر آپ کی طرف نہیں آئیں گے. سعید و زہیر کا سینہ کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا تھا کہ تیروں کی برسات ہو رہی ہے اور دونوں صفوں پر ایسے کھڑے ہیں کہ دونوں تیروں کو اپنے سینوں پہ روک رہے ہیں اور بس آواز یہ دے رہے ہیں، مولا میری جانثاری قبول کر لیجیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین فرزند رسول نماز ادا کر رہے ہیں. نمازیوں کی نماز ادا ہوئی، ایک طرف سعید گرے، ایک طرف زہیر گرے، حسین درمیان میں بیٹھ گئے. تیروں سے دونوں کا جسم بھرا ہوا، دونوں زانوں پر دونوں کا سر رکھا. سعید و زہیر جاؤ نانا کی خدمت میں میرا سلام کہہ دینا. اللہ اکبر. سعید و زہیر نانا کو میرا سلام کہنا. تیر دونوں کے جسم میں بھرے ہوئے. مولا حسین کبھی دونوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. حبیب ابن مظاہر پوچھتے ہیں، مولا یہ سعید و زہیر کے چہروں کو دیکھ کر آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے؟ مولا فرماتے، حبیب تمہیں معلوم ہے سعید و زہیر جیسی زمین پہ گرے ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا. ملائکہ خدا کو آواز دے رہے تھے، پروردگار نہ ایسے بندے دیکھے نہ ایسی بندگی دیکھی. حسین مظلوم کربلا نے سعید و زہیر کے روح کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا اور پھر لاش سعید و زہیر اٹھا کر حسین اس جگہ پہ رکھ دیے جہاں پر گنج شہیدہ بنانا تھا. اب حسین ہیں اور حسین کے اصحاب ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ کربلا میں سب سے پہلے اگر کسی کو مرنے کی اجازت حسین نے دی تھی نا، وہ جناب علی اکبر تھے. مگر جیسے ہی اصحاب کو پتا چلا کہ علی اکبر علیہ السلام کو مولا حسین اجازت دے رہے ہیں، سارے اصحاب جمع ہو کے کہتے ہیں مولا یہ ہو نہیں سکتا، ہم زندہ رہیں، ہم شبیہ پیغمبر رنگ ہو جائے، مولا ہماری پھر زندگی کس کام کی. ہاں ایک ایک چاہنے والا شہید ہوتا رہا، ایک ایک چاہنے والا حسین پہ قربان ہوتا رہا. عزیزو ان اصحاب میں ایک صحابی ہے جس نے پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر سے دعا کرائی تھی. تحفتاً یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں اور پہلی بار آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. وہ شخص پیغمبر کے زمانے میں تھا. اس نے پیغمبر سے جب یہ واقعہ کربلا سنا تو اس نے وعدہ کیا پیغمبر سے، یا رسول اللہ اگر میں اس زمانے میں زندہ رہوں گا تو میں ضرور حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. میں ضرور جاؤں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں. رسول اللہ سے اس نے وعدہ کیا. پیغمبر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا تجھے شہیدان کربلا میں شمار کرے. عزیزو جب 10 محرم آئی نا، حسین تنہا ہو گئے تو ایک آواز اس کے کانوں میں قبر کے اندر آئی، اٹھ اب تیری مدد کا وقت آ گیا ہے. اس
اس نے دیکھا کہ چند خیمے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، خیموں کے قریب گیا، آواز دی مولا حسین تیرا خادم آ گیا، مولا حسین آپ کا خادم آیا ہے، مولا مجھے مرنے کی اجازت چاہیے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ اندرون خیمہ سے آواز آئی، سید میرا بھیا ابھی مقتل کی طرف گیا ہے، اے سید میرے احباب مارے گئے، میرا حسین مقتل کی طرف، یہ تیزی سے مقتل کی طرف آیا، آنے کے بعد آواز دے کے کہتا ہے مولا مولا مجھے اذن جہاد دیجیے، اس نے جنگ دیجیے، مولا بغیر آپ کی اذن کے جنگ نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے اسے اجازت دی، وہ جنگ کرتے جب مارا گیا، جب شہید ہو گیا تو ایک مرتبہ اس کی گردن سے آواز آئی، آقا نانا کی خدمت میں کہہ دیجئے گا جو وعدہ کیا تھا اسے وفا کر دیا، آپ کے احسان کا شکریہ۔ شہداء کربلا میں نام اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سے عالم الذین ظلموا ایم انقلبون انقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ मुझको
ضعیف ہو گئی صغرا ضعیف ہو گئی صغرا ضعیف میری جدائی میں دیکھو تو اے میرے بابا ضعیف ہو گئی صغرا ضعیف ہو گئی صغرا بہت ستائی گئی ہے اسیرن جو میری جدائی میں دیکھو تو اے میرے بابا کبھی بھی ہو نہ مصیبت کے سامنے اس کا دعا ہے میری سلامت رہے میری بہنا چلے